یہ جو بلوچستان واقعے پہ آج DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے، 42 اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. پہلے اس پر آپ کا ذرا رسپانس جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک نئی ویو آئی ہے بلوچستان میں ٹیررزم کی، جس کو افغان سپانسرڈ قرار دیا ہے انہوں نے اور انڈین سپانسرڈ قرار دیا ہے، کیسے اس سے آپ کی حکومت جو ہے وہ مسئلے سے ٹیکل کرے گی؟ ایک تو فرنٹ ہے جس پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز لڑ رہی ہیں، ایک ڈپلومیٹک فرنٹ بھی ہے جہاں پر بہت کچھ اس وقت کرنا ہے ہندوستان کے خلاف. کیسے اس ایشو کو رسپونڈ کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل بہت افسوسناک واقعات ہیں، 3 جو مختلف واقعات ہوئے اور اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کی تقریباً جو شہادتیں ہیں وہ 45 بتائی جا رہی ہیں. اور ابھی سے کچھ دیر پہلے جو DGISPR صاحب کا پریس بھی تھا اس حوالے سے تمام تر وہ تفصیلات سے آگاہی بھی موصول ہوئی اور اس میں تقریباً 54 جو ہیں وہ خوارج جہنم رسید کیے گئے اور ان کو جہنم رسید کیا گیا. یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ 3 انسیڈنٹس اور اس کے اوپر بالکل حکومت پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی حکومت ہے بلوچستان کی وہ بھی بڑا مائنیوٹلی اور کیئرفلی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی معاملہ تھا یا کوئی ایسی بات تھی. ری انفورسمنٹ بالکل ضرور تھی، لیکن بائی دا ٹائم آف کورس تو یہ تمام تر واقعہ انفولڈ ہوا جو زیارت والا تھا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک کوئی شبہ نہیں کہ یہ فتنہ الخوارج فتنۃ الہندوستان کی جو ہے کارستانی ہے. اور یہ بیسکلی ان کوہوٹس ود ایچ ادر جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں اکراس دا بارڈر. تھوڑے سے وہ پیسے دے دیتے ہیں. یہ ہمارے جو دوسرا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، وہاں کے جو لوگ ہیں TTP اور دیگر جو وہاں پہ فیکشنز ہیں ان کے تھرو جو ہے یہ انکریج کر کے پھر BLA اور BLF کے جو تمام تر لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے بات کی کہ یہ مدعا کہاں پہ اٹھایا جائے گا اور کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، تو یہ ہر فورم پہ اٹھایا جا رہا ہے. اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یہ 3 ایسے انسیڈنٹس ہیں. اور آج ہی کی اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا جو ناپاک چہرہ ہے، اس کے ناپاک عزائم ہیں، اس سے امریکہ میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ 24 لوگ وہاں پہ بتائے گئے کہ جو بھارت کے ساتھ منسلک ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اسٹیٹ سپانسرڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں اس سے جڑے ہیں. تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں ڈوزیئرز کے ساتھ دنیا کے ورلڈ کیپٹلز میں جانے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ جا کے ہمیں یہ چیز آشکار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے اور ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کہ ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں، چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے امریکہ ہو، وہاں پہ جا کے اپنے جو اس کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کس طرح جو ہے دہشت گردی پھیلا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل امیج ہے، اس وقت پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے ایران امریکہ ڈائلاگ کے بعد، جو پاکستان کی اس وقت ریلیشن شپ ہے ویسٹ کے ساتھ، مڈل ایسٹ میں اور دوسرے ریجنز میں، وہ بڑی کمال کیا. اس وقت پاکستان کی جو وائس ہے اس کو بہت سیریس، کنٹری کو ایز اے کنٹری بہت سیریس لیا جا رہا ہے. تو اٹس ہائی ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو ایز مچ ایز یور گورنمنٹ کین. تو یہ دیکھنا ہے کہ اب اس مسئلے کو ہم کس طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں. دنیا کے سامنے اٹھانا تو ہے، لیکن یہ ڈوزیئرز کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے یہ اب دنیا کے سامنے رکھنا ہے. احمد صاحب، اس افسوسناک واقعے پہ آپ کا کیا رسپانس ہے بلوچستان والی دہشت گردی پر؟ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے یہ بات کہ گورننس گیپس ہیں، جس کی وجہ سے، جس طرح ابھی بیرسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں کے کچھ لوگ ہیں ان کو افغانستان سے آئی ہوئی تشکیلیں یا دہشت گرد استعمال کر لیتے ہیں. سو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے اور آپ کی پارٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑا سیریس ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی عقیل صاحب نے جو بات کی ہے، ایک جو فیکچوئل پوزیشن اس کے متعلق انہوں نے بتایا اور آئندہ کی ایک پالیسی میکنگ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ایسا ڈوزیئر سے متعلقہ باتیں اور جو کچھ بھی ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے اصل میں جب ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے نا تو ڈسپیشنٹ ہو صحیح حال ہوتا ہے کہ ہم اصل حقیقت کو دبانے کی کوشش نہ کریں، نہ چھپانے کی کوشش کریں، بلکہ ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح ہر آسپیکٹ کو مرض کی پکڑنے کے لیے ہم اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا علاج کے لیے جو تدابیر ہوتی ہیں. اسی طرح اسٹیٹ لیول کے اوپر جہاں پہ سختی ہے
दबा के सख्ती की जाए, डिप्लोमेसी है पूरी तरह से उसके ऊपर भी किया जाए, लेकिन कॉज रूट कॉज को भी हम एक बड़ी जो है ना कीन आइज के साथ हम देखें कि अब रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। और इंडिया देखें, पहली बात यह बिल्कुल दुरुस्त है, इंडिया हमारा आर्क एनिमी है और इंडिया को पाकिस्तान से जो इस दफा मार पड़ी और इससे पहले भी उसको डायरेक्ट मुकाबले में मार पड़ चुकी है, लेकिन जो इस दफा हजीमत उठानी पड़ी उसको, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसके बाद इंटरनेशनली हमने जो गेन किया है ये ईरान वॉर के अंदर, वो भी हमारे सामने है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे किस तेजी के साथ ये एक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इंडिया जो है वो उनको ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ वो डायरेक्ट अटैक करके लड़ाई लड़के हमसे वो शायद नहीं जीत सकते, ये कन्विंस है वो। तो वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ये काम कर रहे हैं। हाँ, मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, एक इसका हल मेरे नजदीक है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिस्प्यूटेड है, मैं उसमें नहीं जाता, छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ी टेरिटरी है और बड़ी कम आबादी है वहां पर, और नजर है तमाम सुपर पावर्स की भी बलूचिस्तान के ऊपर नजर है और इंडिया को मौका मिला हुआ है। लिहाजा वहां पे हमें चाहिए कि पॉपुलर गवर्नमेंट अगर होना तो वो लोगों को वो ऐसे टेररिस्ट को खुद पकड़वाएंगे, हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इसका भी रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल सही। अकील मलिक साहब, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। पॉपुलैरिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं ये आपको बताऊं कि पॉपुलैरिटी का इससे पता नहीं किधर से रिलेशन ड्रॉ किया गया है या उसकी रेलेवेंस क्या है। ये दहशतगर्दी के जो तमाम तर वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के जो तमाम तर मामलात हैं, इसका पॉपुलैरिटी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से जो बात की गई, इसीलिए एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है कि ये प्रोब किया जाए कि ज़ियारत वाला जो तमाम तर मामला हुआ उसके ऊपर कम से कम एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो सामने आ सकें कि कहाँ अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, खुदा न खास्ता तो कहाँ पे हुआ। इसीलिए वहाँ पे ज़ियारत के एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया। मेन जो इशू है वो ये है कि तमाम सूबाई हुकूमतों को जो कि यूनानिमसली जिस नेशनल एक्शन प्लान 2.0 पे काम किया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट वो खुद ऑटोमेटिकली इंश्योर करेगी कि आपके ना सिक्योरिटी लैप्सेस हों, आपकी बेहतर से बेहतर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन हो, और आप फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को इंस्टॉल करें ताकि आपके इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात और हादसात हैं जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक हैं वो ना हों। अब यहाँ पे इसका प्रूफ तो होगा कि कहाँ पे जो है गफलत बरती गई है, कहाँ पे गलती हुई, और उसको किसके जो है इल्ज़ाम जो है उसको जाएगा। तो ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तमाम मामले पे बेहतर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरत है इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।